یہ ہے اسلام آباد ہمارا دنیا کے خوبصورت ترین دارالخلافہ میں سے ایک. اس شہر کا قدرتی حسن روزمرہ کے رواج زندگی کو روح بخشتا ہے. مگر افسوس مارگنا کے اس سرسبز گاؤں میں بسنے والے اس شہر کا حسن اب مار پڑتا جا رہا ہے. اس ظاہری خوبصورتی کے باطن میں پڑتے ہوئے گندگی اور غیر منظم کچرے کے مسائل شدت اختیار کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ عوامی مقامات اور سڑکوں پر کچرا پھینکنا ہے. اس معمول کی وجہ سے اوپن ڈاؤنس بڑھتے ہیں جو ماحولیاتی آلودگی کو بڑھاوا دیتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں روزانہ 1500 سے 2000 ٹن کچرا بنتا ہے جس میں سے صرف 60% کچرے کو سیدھے اکٹھا کر لیتا ہے. باقی کے 40% کچرے کا کوئی نگران نہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار ہر سال 2% کی شرح سے بڑھ رہے ہیں. دوسرا بڑا مسئلہ آبی ذخائر اور پانی کے راستوں میں جمع ہونے والا کچرا ہے جو کہ سیلاب کا باعث بنتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مسائل ہیں جو کہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں جیسا کہ کچرے کو جلانے کا عمل جس سے اکثر جنگلات بھی جل جاتے ہیں. اس شہر میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا مسئلہ غیر منظم کچرا ہے. کچرے کی غلط تقسیم کی وجہ سے ریسائکلیبل اور نان ریسائکلیبل کچرا مکس ہو جاتا ہے جس کو صحیح طریقے سے ڈسپوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس مسئلے کو ایک موقع میں بدل سکتے ہیں. پر کیسے؟ میں ایک مثال دیتی ہوں. انفارمل ورکرز کچرے میں موجود مواد جیسے کہ پلاسٹک اور ٹین کو فروخت کر کے کچھ پیسے کما سکتے ہیں اور اس کمائی کے ذریعے وہ اپنے خاندان کی بہتر طریقے سے کفالت کر سکتے ہیں. اس طرح کچرے کی درجہ بندی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اس بدلاؤ کے لیے پہلے سب کو انفرادی ذمہ داری کا احساس ہونا لازم ہے. ہمیں معاشرے کے طور پر ایک ہو کر اس مقصد پر کام کرنا ہوگا. آئیں سب مل کر اپنے شہر کے حصوں کی حفاظت کریں, ریسائکلنگ اپنائیں, اسلام آباد کو صاف بنائیں. سب کے ملاحظہ کرنے کا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. یہ ایک سوشل میڈیا پہ اور باقی میڈیا پہ ایک پبلک سروس میسج کے طور پہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس کو کہ یہ سارے لوگ دیکھ سکیں اور اس سے ساری عوام کو, نوجوانوں کو اور پورے لوگوں کا جن کا اس اسلام آباد سے جس کا دوسرا متبادل نہیں ہے اس کے اوپر تھوڑا سا وہ اور مزید فوکس کریں اور اپنی کمیونٹیز کو آگے لے کر جائیں. اختتام میں جی آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کے جو سوالات ہیں جی آپ ڈاکٹر صاحب کون شخصیت ہے پلیز وہ کون شخصیت ہے جن کا آپ کہہ رہے ہیں سوال جواب کے مرحلے میں اس کو سامنے لایا جائے گا, وہ تو ذرا لائے نا. جی مجھے سمجھ نہیں آئی. جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے تھے کہ اگر جی وہ شخصیات نہیں ہے. اچھا مجھے سمجھ آ گئی. یہ شخصیت ہے نہیں شخصیت نہیں ہے جی. شخصیت تو ایک بندہ ہوتا ہے. ہمارا کام کمیونٹیز کے ساتھ ہے تو ان کمیونٹیز کے کچھ ممبران ہیں جو ہمارے ساتھ شرکت میں ہیں. تو ہمارے ساتھ فراش ٹاؤن کے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں سی بی او کی آج موجودگی میں ہے, یاسمین ہے جی. اور ہمارے پاس دوسری سائڈ پہ I-10 کی کمیونٹی سے بھی معروف صاحب ہیں اور بھی دیگر ممبران ہیں ان کمیونٹیز کے. عامر ملک میرا نام ہے, CNN اردو کے لیے کرسپونڈنٹ ہوں. سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ویسٹ کے بارے میں بڑی اچھی کمپریٹو آپ نے ہمیں پریزنٹیشن دی. ایک ہوتا ہے ہاسپٹل بیسڈ. ہاسپٹل بیسڈ پورے پاکستان میں اربن جب آپ بات کرتے ہیں تو اربن 45% آپ نے بتایا اگر سوسائٹی ہے ہماری پھر صرف 3 شہر نہیں ہو سکتے. کراچی لاہور اسلام آباد نہیں بتا اور بہت سارے شہر ہیں. پاکستان میں ہاسپٹل ویسٹ جو ہے وہ ڈیلی کتنا ہوتا ہے اور کتنا کلیکٹ کیا جاتا ہے, کتنا صحیح طریقے سے کلیکٹ کیا جاتا ہے, کتنا جو ہے وہ پھیلا دیا جاتا ہے یا وہ ریسائکلنگ کے لیے وہ لوگ بنا رہے ہیں پلاسٹک والی چیزیں اس میں چلا جاتا ہے. ذرا یہ اس بارے میں بتائیے اور یہ کتنا سینسٹیو ہے یہ بھی بتائیے. جی یہ سینسٹیوٹی تو اس کی بہت زیادہ ہے لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ جو ڈیٹا نہیں موجود. جو زیادہ تر ڈیٹا ہے وہ ہمارا میونسپل سالڈ ویسٹ کے حوالے سے جو اس وقت موجود ہے اس میں بھی کچھ گیپس ہیں لیکن کافی حد تک وہ درست ہے. لیکن ہاسپٹل ویسٹ کے حوالے سے بہت سارے کویشچن مارکس جو ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ اس کو میونسپل سالڈ ویسٹ سے علیحدہ ہی وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کو علیحدہ انسنریٹر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جو کہ
کوئی اچھا طریقہ کار شاید نہیں ہے، اس میں بھی بہت سارے کویشچنز ہیں. جو اسلام آباد میں پنس میں جو انسنریٹر وغیرہ ہیں اس سے بھی وہ جب وہ جلاتے ہیں جو اس کا جو دھواں ہے وہ ارد گرد پھیلتا ہے، تو وہ اس پہ کافی ابھی ایشوز ہیں. لیکن چونکہ ابھی وہ میونسپل سالڈ ویسٹ میں فیصل آباد میں تو وہ باقاعدہ وہ پلاسٹک کے سرنجز وغیرہ جو ہے وہ باہر کوڑے میں پھینکی جاتی ہیں اور لوگ کلیکٹ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ چیزیں بنتی ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے جو کہ بہت ابھی تک اس کا کوئی سلوشن ابھی تک کہیں پہ بھی کسی سے ہمیں تو نظر نہیں آیا کہیں. جی مظفر بھٹی. انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے جی سر. پہلے تو یہ سوال سے پہلے تھوڑی سی آپ سے رہنمائی بھی چاہیے ہوگی. وہ یہ ہے کہ غالباً کوئی 30 سے 35 سال پہلے I-14 اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے بھاٹا چوک کے نام سے، وہاں پر ایک انہوں نے ڈمپ کے لیے جو یہ ویسٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. تو پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں پنڈی اسلام آباد کے، اب تو بہت زیادہ ہو گئے، پہلے تھوڑے کم تھے، تو وہ ساری ان کی ویسٹ ہوتی تھی. اور وہاں پر ہوا یہ ہے کہ گرد و نواح کم از کم جو ہے نا کوئی 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو آباد لوگ ہیں وہاں پر رہائش پذیر ہیں، بزنس مین کی صورت میں یا گھروں میں ہیں، تو ان میں جو ہے نا 3 بیماریاں جو ہیں وہ وہاں پر عام ہو چکی ہیں. ایک تو وہ گردوں کی بیماری ہے، ایک الرجی کی ہے اور دمہ ہے. اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا اور اس کی وجہ سے کیا غلطی ہے. اسی طرح انہوں نے پھر I-12 کی، آپ نے I-11 کی بات کی ہے، تو وہاں پر جو بنایا گیا تھا نا بھاٹا چوک پہ، وہ میری معلومات کے مطابق جب میں نے سروے کیا تو پتہ یہ چلا، یہ تھوڑا سا لیتی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پتہ چلا کہ وہ تقریباً 50 سے 60 فٹ جو ہے نا وہاں پر ایک کھڈا کھودا گیا اور اس کو فل کیا گیا. جب فل ہوا تو 50-60 اوپر ہوا، پھر وہاں سے وہ انہوں نے چینج کیا. پھر آپ کا آ جاتا ہے I-11 یا I-12. اب وہاں پر یہ ہے کہ وہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو اسلام آباد کے بالخصوص رہائشی ہیں ان سب نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر وہ کافی ایک کھائی نما جو ہے نا، یعنی کہ وہ 25, 30, 50, 100 سے 150 فٹ ہے وہ نیچے کھائیاں تھی، ایک نالے بہت زیادہ تھی، یعنی کنویں کی شکل میں وہاں بھر دیا گیا ہے. تو وہ وہاں جو آباد ہوں گے لوگ، جی وہ نقصان ہوگا. صرف وہاں کے نہیں، کیونکہ یہ تو ابھی یہ پانی کی سطح کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ پانی کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ جی پھیل جاتا ہے. اب آ جاتا ہے راول پنڈی میں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی ویسٹ بھی ہے، وہ بھی راول پنڈی والے جو ہے وہ اٹھا کے وہ وہاں غالباً جو ہے 500 جی 500 ٹن. تو یہ ساری چیز یہ ہے، ہم نالوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نالوں میں تو جو صورت حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں، شاہپور کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پر یہ ڈمپ کیا جاتا ہے جی وہاں پر یہ دبا دیا جاتا ہے، اس پہ کیا صحت کے اثرات ہیں؟ جی اس میں جو سب سے بڑا کنسرن یہی ہے جو انہوں نے بھی بتایا کہ اس وقت پاکستان بھر میں، صرف میں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی لینڈ فل سائٹ جو ہے سائنٹیفک بنیاد پہ موجود نہیں ہے. لاہور میں جو محمود بوٹی جو تھی ایک جو جگہ، وہ وہاں پہ بھی وہ سائنٹیفک بیسس پہ نہیں تھی. اب جو لکھو ڈیر کی نئی جو وہ بن رہی ہے اس میں کچھ انہوں نے وہ اس کو بہتر کیا ہے کوئی سائنٹیفک طریقے سے. کوئی بھی اس وقت انفارچونیٹلی جگہ پاکستان میں ایسی نہیں ہے جہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کی جو پرسکرپشنز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہو. انفارچونیٹلی ڈمپنگ ہو رہی ہے، صرف ڈمپنگ ہو رہی ہے. اور وہ ڈمپنگ جو ہے وہ جو لیچیٹ ہیں جو جس سے آپ نے بتایا نا کہ وہ پانی نیچے سے وہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. پھر آپ نے جس طرح I-14 کی بات کریں کہ جہاں پہ وہ ہیزرڈس جو ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہاسپٹل ریلیٹڈ ویسٹ ہے وہ بھی ڈمپ کیا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. آپ نے بیماریوں کا ذکر کیا، جو ویسٹ برننگ ہے اس سے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ پھیلتی ہیں. لیکن جس سے میں نے پہلے کہا کہ اب انفارچونیٹلی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویسٹ کا ابھی تک جو ہے وہ کوئی سلوشنز کہیں پہ بھی کسی بھی شہر میں وہ نہیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ذکر آپ نے کیا اپنی پریزنٹیشن میں، ہمیں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ویسٹ جو ہے یہ فوڈ ویسٹ ہے. نہیں، پلاسٹک ہے، دوسرے نمبر پہ فوڈ 38%. ہم مطلب 7 نمبر پہ تھا فوڈ ویسٹ میں، بڑا ہیوج فگر ہے فوڈ ویسٹ کا. تو یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ فوڈ ویسٹ جو ہے کچھ سوسائٹیز میں اس کو پولٹری کے لیے، اس کو فش کے لیے، یا اس کو کچھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہوتا ہے لائف اسٹاک اس کی فوڈ بنانے کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے یا سیل کیا جاتا ہے. جو کہ پاکستان میں بھی ممکن ہے یا یہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ یہ جی بالکل. اس حوالے سے آپ کا سوال بالکل بجا ہے اور یہ بڑا اپ اینڈ کمنگ قسم کا ایک ٹاپک ہے. چونکہ ہم ویسٹ ایز اے ریسورس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ کوڑے کو منظم طریقے سے الگ کرتے ہیں
اس میں سے آپ ہرا کوڑا جس کو آپ آرگینک ویسٹ کہتے ہیں وہ آپ الگ کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ آپ کی پولٹری فارم کو, آپ کی ڈیری فارم کو, ایسی جگہوں کو سپورٹ کر سکتا ہے. وہ آپ کو کھانے کے اس پہ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو پراپرلی سیگریگیٹ کیا ہوا ہو, اس کو پراپرلی اس کو مکس نہ رکھا گیا ہو کسی ایسے فوڈ کے ساتھ جو کک ہو چکا ہو, جس میں تیل کا آئٹم کے ساتھ, جی, یا باقی ویسٹ آئٹمس کے ساتھ وہ مکس نہ ہو. تو اگر وہ مکس نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے گھریلو لیول پہ یا جہاں پہ کوڑا بن رہا ہے وہاں سے آپ ان کو الگ کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹلی یہ ایک کھانے کا ان کا ذریعہ بنتا ہے. ریسورس آپ کا اصل میں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے انفارچونیٹلی ابھی چونکہ سیگریگیشن نہیں ہوتی, ایک حد تک ہوتی ہے کہ وہ جو سوکھی روٹیاں ہیں وہ علیحدہ کر دی جاتی ہیں, وہ دودھ والا آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں یا کچھ جو ہے نا اس کا. اس کے علاوہ جو ہمارے جو باقی فوڈ آئٹمس ہیں, ایون جو چھلکے ہیں یا فروٹ ہے, فروٹ گل گیا اگر خراب ہو گیا جو کچھ بھی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ مکس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر مکس نہ ہو تو یہ ایک جو ریسورس کے طور پر جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا, دیکھیں جو میرے پاس ایک فگر تھی جو یہ تھا کہ 212 کلو گرام پر پرسن پر ایئر پاکستان میں ضائع ہوتا ہے. جو لیٹسٹ فگر ہے وہ 120 کے قریب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ 212 کلو گرام پر پرسن پر ایئر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ہم تقریباً کوئی 600 گرام یا 700 گرام جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. ایک بندہ, ایک شخص, جب ہم پر پرسن کہہ رہے ہیں تو وہ بچہ بھی وہ پرسن ہے اور وہ بڑا بھی جو ہے وہ پرسن ہے. تو وہ اگر اس کو کسی طریقے سے مینیج کیا جا سکے تو وہ ایک آپ کے پاس ریسورس بن جائے گا. کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں, یہ بہت صحیح فگر نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو 30 سے 40% بھی اگر فوڈ ہمارا ضائع ہوتا ہے تو ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو 30% 33% پر ایک ٹائم کا وہ ہو گیا. تو ایک وقت کا کھانا ہم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں, سیدھا سیدھا. سر تھوڑا سا سوال پھر ایکسٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے. ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کہا جی گھریلو سطح پہ سارا فوکس گھریلو سطح پہ کیوں ہے؟ سبزی منڈی بہت بڑا ویسٹ جو ہے وہ اس کا فوڈ کا وہ پیدا کرتی ہے, وہاں پہ گھریلو سطح وہ کمرشل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو جو ہمارے کیٹرنگ ہاؤس ہیں, شادی ہال ہیں یا ریسٹورینٹس ہیں, بڑے ہوٹلز ہیں, یہ بڑے پیمانے پہ ہی پیدا کرتے ہیں. تو کیا اس کو کسی نے آج تک نہیں سوچا, کسی نے نہیں کہا کہ اس کو کمرشل سے لے کے جائیں بعد میں گھریلو پہ ہم جائیں گے؟ یعنی کہ کمرشل تو یہ پاسبلٹی ہے جی, کمرشل نہیں کیا جا رہا ہے, جی کمرشل میں کچھ حد تک ہو رہا ہے. وہ جو مختلف آپ نے جو کہا ہوٹلز وغیرہ سے لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں, بلکہ ابھی ہم نے ہمارے ہی ایک پروجیکٹ میں ایک بچی نے ایپ بنایا ہے جس میں اس نے ایسے ریسٹورنٹس کو ممبر بنایا ہے کہ جن کے اگر ان کا کوئی کھانا بچ جاتا ہے اور وہ کوئی اور جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ یا کوئی اور لینا چاہے تو وہ اس سے خرید سکتا ہے ہاف پرائس پہ. اور وہ ایک ٹائم ہے کہ اس کہ ایک دن کے اندر اندر یا آدھا دن کے اندر اندر وہ جو ہے وہ لے سکتا ہے. ابھی وہ بالکل شروع ہوا ہے, کوئی ایک آدھ مہینہ ہی ہوا ہے. تو جو دوسرا جو ایک کمپوسٹنگ کے حوالے سے اکثر بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمارے جو فوڈ ویسٹ ہے یا آرگینک جو ویسٹ ہے, پتے ہیں یا دوسری جو سبزی کے فروٹ, وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے وہ کلیکٹ کرتی ہے اور قائد اعظم یونیورسٹی کے جو بوٹینیکل گارڈن ہے اس میں ہی کمپوسٹ اس کو جو ہے وہ بناتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن وہ امپیکٹ اس لیے نہیں زیادہ ہو رہا کیونکہ وہ فروٹ منڈی سے بھی لوگ اٹھاتے ہیں, انہوں نے وہاں سے بھی کلیکٹ کیا تو وہ, لیکن اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. انسٹیٹیوشنل اس کو جو ہے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. گھر کی سطح ایک منٹ گھر کی سطح پر اس لیے ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ آپ کا جو میجر فوڈ چنک جو ویسٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ گھریلو جو ہے نا اس کے سطح پر زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ کافی کام کر رہے ہیں. ویسٹ ہیرو کے نام سے ایک انیشیٹو رن کر رہے ہیں اسلام آباد میں پچھلے 4 سالوں سے. اب اس میں یہ یوتھ ویٹ انیشیٹو ہے, بٹ ابھی پچھلے سال ہم نے یہ کیا جو 2 ون سسٹم ہے جو باہر کے ممالک میں, ہم نے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, جس میں ایک سمپل سا فارمولا ہے ڈرائی ویسٹ اور ویٹ ویسٹ, جو نارمل طور پہ ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہے, بٹ ساری جو آپ کی جو آپ سرکولر اکانومی اسٹارٹ ہوتی ہے ہوتی یہاں سے. اس میں ہم نے ٹارگیٹ آڈینس بنائی تھی پہلے گھروں کو جیسے آپ بتا رہے ہیں, لیکن اس پر ہم پھر چلے گئے تھے ریسٹورینٹس کی طرف. آپ نے ریسٹورینٹس کے نام سنو گے, ٹیپرو ہو گیا, براڈ وے ہو گیا نیو یارک.
ہم نے ان کے ساتھ پراپر MOU سائن کیا اور انہوں نے ہمیں 2 bin سسٹم کے تحت اپنا ڈرائی ویسٹ اور ویٹ ویسٹ الگ الگ کر کے فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان کی ریسٹورنٹ کی سطح پہ اپنا ویسٹ الگ کر کے دے رہے تھے. تو ہم لوگوں نے یہاں اسٹارٹ کیا. بٹ جیسے آپ نے منڈی کی بات کی, منڈی کے اندر جسٹ آپ کو ویسٹ کلیکشن کا ایک الگ ٹینڈر دینا پڑتا ہے. اگر آپ ادھر ریسائکلنگ یا کمپوسٹنگ کی طرف جائیں گے اس کی ایک الگ بجٹنگ ہے. تو اگر فار ایگزامپل میرا ویسٹ ہیٹو کوئی انیشیٹو ہے, میں نے اس طرف اپلائی کرنے کی کوشش کی, بٹ جو آپ کو پتہ ہے یہاں کا نظام ہے انفارمل وے, وہ آپ کو اسٹیپ ان کرنے ہی نہیں دیتے. ہم لوگ ایسے یوتھ امپاورمنٹ جیسے انہوں نے انٹرپرینورشپ کو جیسے یہ نوارا ایپ کی بات کریں, ہم لوگ بھی ایک ایپ کو لانچ کریں. بٹ یہاں جو انفارمل سیکٹر ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی چیزیں ریگولیٹ ہو. ہم لوگوں کی ایون یہ 2 bin سسٹم میں ہماری جو لوکل ٹریش پکرس ہیں ان سے رات کو لڑائیاں ہوئی. ہمارا سارا گروپ بیٹھا ہوا سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم لوگ خود ہی کلیکٹ کرتے تھے, خود ہی سیگریگیٹ کرتے تھے, اسے خود ہی ریسائکلنگ فارم تک لے کے جاتے تھے. بٹ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, کیونکہ ادھر سے پالیسی تو بنے گی, بٹ یہاں سے جتنا نارملی ہو سکتا ہے. گھر اس لیے ایزی ہے کیونکہ گھروں کے سطح پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ایزی ہے. بٹ آپ چلے جاؤ کہ آپ بولڈ اسٹیپ لوگے, وہاں آپ کو اسٹیپ ان کوئی نہیں کرنا. اگر آپ سبزی منڈی کی بات کریں وہاں ٹھیکہ سسٹم ہے, اور آپ کو پتہ ہے ٹینڈر کیسے اناؤنس ہوتے ہیں, وہ مطلب ادھر ایوری بڈی نوز کہ ٹینڈر کیسے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں